IMF کی کڑی شرائط پوری کرنے کے لیے حکومت غریب عوام کا خون چوسنے لگی۔ تاریخ میں پہلی بار بجلی کا 1 یونٹ ₹5.25 مہنگا کر دیا گیا۔ شہری 60 ارب روپے کا اضافی بوجھ برداشت کریں گے۔ سردیوں میں بھی عوام کو بجلی کا بڑا جھٹکا لگے گا۔ قیمتوں میں حالیہ اضافہ فیول ایڈجسٹمنٹ کی مد میں دسمبر کے بل میں لگ کر آئے گا۔ نیپرا نے سینٹرل پاور پرچیز ایجنسی کی درخواست پر بجلی کی قیمت میں فی یونٹ ₹4.74 کا اضافہ کیا۔ اس کا اطلاق کہ الیکٹرک اور لائف لائن صارفین پر نہیں کیا جائے گا۔ IMF کی کڑی شرائط پوری کرنے کے لیے غریب عوام کا حکومت خون چوسنے لگی ہے۔ تاریخ میں پہلی بار بجلی کا 1 یونٹ ₹5.25 مہنگا کر دیا گیا ہے۔ شہری 60 ارب روپے کا اضافی بوجھ برداشت کریں گے۔ سردیوں میں بھی عوام کو بجلی کا بڑا جھٹکا لگے گا۔ قیمتوں میں حالیہ اضافہ فیول ایڈجسٹمنٹ کی مد میں دسمبر کے بل میں لگ کر آئے گا۔ ریاض تھیم ہمارے ساتھ ہیں، مزید ڈیٹیلز ان سے لیں گے۔ ریاض تھیم، کیا اپڈیٹس ہیں اس بارے میں؟ جی، بجلی کی قیمتوں میں ₹4.74 اضافہ کر دیا گیا، جس کا نیپرا نے نوٹیفکیشن جاری کر دیا ہے۔ یہ بجلی تاریخ میں پہلی بار اس قدر زیادہ اضافہ کیا گیا ہے۔ اکتوبر کی فیول پرائس ایڈجسٹمنٹ کی مد میں حکومت نے درخواست کی تھی کہ بجلی کی قیمتوں میں اضافہ کیا جائے، جس کا نیپرا نے باقاعدہ سماعت کی اور اس میں بتایا گیا کہ عالمی مارکیٹ میں فرنس آئل کی قیمتوں میں اضافے کی وجہ سے اس قدر زیادہ اضافہ مانگا گیا ہے۔ 60 ارب روپے کا اضافی بوجھ پڑے گا صارفین پر اور ان کی جیبوں سے 60 ارب روپے ایک ماہ کے عرصے میں زیادہ۔ ٹھیک ہے، بہت شکریہ ریاض تھیم، تمام تر تفصیلات سے آپ ہمیں آگاہ کر رہے تھے۔ شہریوں نے بجلی کی قیمت میں اضافے کو ظلم قرار دے دیا ہے۔ صارفین کہتے ہیں موجودہ حکومت مہنگائی کنٹرول کرنے اور ریلیف دینے میں مکمل طور پر ناکام ہو چکی ہے۔ روز بنیادی ضرورت کی چیزیں مہنگی کر دی جاتی ہیں۔ کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں، انہوں نے تقریباً صرف اور صرف 4.5 پہ بجلی مہنگی کی۔ ہم عوام پہ 22 کروڑ عوام پہ انہوں نے بڑی مہربانی کی۔ برائے مہربانی وزیر اعظم صاحب تھوڑی زیادہ مہنگی کیجئے، گیس مہنگی کیجئے، ڈیزل پیٹرول دنیا میں سب سے زیادہ مہنگی ترین چیزیں پاکستان میں ہیں۔ یہ ہے تبدیلی، یہ ہے ریاست مدینہ۔ جناب میں گزارش کروں گا کہ یہ نمک پہ بھی ایکشن لیجئے، یہ تھوڑا سا سستا رہ گیا ہے، اس کو بھی مہنگا کیجئے۔ ہم کبھی کبھار کھیل لیتے ہیں، یہ ایک شٹل کاک ہے، یہ سستی مل رہی ہے، اس پہ ایکشن لیجئے، اس کو مہنگا کیجئے۔ آپ کو پیسے چاہیے اور کچھ نہیں چاہیے۔ گورنمنٹ ہوش کے ناخن لے، غرق کر کے رکھ دیا ہے۔ ہم تو عمران خان صاحب کو ہاتھ جوڑ کے کہتے ہیں کہ جی خدا را دوبارہ آپ الیکشن لڑیں ہی مت۔ ملک تباہی کے دہانے پہ آ کھڑا ہے، کسی کا کوئی کاروبار نہیں چل رہا۔ اس مہنگائی وجہ سے پیٹرول مہنگا، بجلی مہنگی، یہ کدھر سے پورا کریں گے؟ یہ تو عوام کے اوپر عذاب ہی نازل ہو گیا ہے۔ ہمارے اوپر کبھی بجلی بڑھ جاتی ہے، کبھی پیٹرول بڑھ جاتا ہے۔ مر گئے غریب کو تو انہوں نے پیس کے رکھ دیا ہے، اتنی مہنگائی کر رہے ہیں۔ تو اربوں روپے میں جو ہے نا یہ برڈن ڈال رہے ہیں عام عوام پر، غریب عوام پر۔ کنڈیمیبل ہے یہ ایکٹ حکومت کا۔ میں تو آج تیسرا مہینہ ہو گیا، پچھلا بل نہیں تاریا تو ہوں پہ 4 روپے 44 پیسے پھر ود گئے۔ ہر مہینے مطلب کہ بجڑا بل آتا زیادہ تو زیادہ ہی آتا۔ اس حکومت میں اگر کہیں رہنا مشکل ہے تو واقعی اس حکومت میں رہنا انتہائی مشکل ہو گیا۔ مہنگائی تو جی لک توڑ ہو گئی ہے۔ خدا کر کے کراچی کا گرین لائن منصوبہ مکمل ہوا، لیکن اب نون لیگ اور PTI میں افتتاح کی جنگ شروع ہو گئی ہے۔ مسلم لیگ نون نے گرین لائن بس سروس کا علامتی افتتاح کر دیا۔ لیگی رہنماؤں کو انتظامیہ ٹریک پر جانے سے روک دیا، جس کے بعد بدنظمی بھی دیکھنے میں آئی۔ رینجرز کے ساتھ دھکم پل میں احسن اقبال کا ہاتھ زخمی ہو گیا۔ احسن اقبال کا کہنا ہے کہ منصوبہ نون لیگ نے شروع کیا، 2018 میں 90% انفراسٹرکچر بھی مکمل کر دیا تھا۔ کراچی کے عوام 3.25 سال ویگنوں اور بسوں پر دھکے کھاتے رہے۔ PTI حکومت نون لیگ کے منصوبوں پر تختیاں لگا رہی ہے۔ یہ حکومت سوائے مسلم لیگ نون کے منصوبوں پر تختیاں لگانے کے کوئی اور کام نہیں کر سکتی۔ جب ہم اس منصوبے کے افتتاح کے لیے یہاں پہنچے تو حکومت نے بدترین ریاستی دہشت گردی کا مظاہرہ کیا۔ میرا یہ ہاتھ تشدد کے نتیجے میں زخمی ہوا۔ اس کی تکمیل ہونی تھی دسمبر 2018 میں، کہ ان کو 3.25 سال لگے مکمل کرنے کے لیے۔ ہمیں فخر ہے گرین لائن منصوبہ کراچی کے عوام کو PMLN نے دیا ہے۔ عمران خان صاحب آپ کو یہاں آنے کی ضرورت نہیں ہے، افتتاح ہو چکا ہے۔ جتنی BRT نواز شریف نے بنا کے دی ہیں آپ کو، وہ تمام 5 کی کاسٹ اکیلے عمران خان کی ایک پشاور کی BRT کی کاسٹ ہے۔ جو نااہل ہے وہی چور ہے۔ وفاقی وزیر اسد عمر کہتے ہیں احسن اقبال کی حیثیت دوسروں کی شادی میں عبداللہ دیوانہ جیسی ہے۔ 2018 میں جب مسلم لیگ نون کی حکومت ختم ہوئی تب گرین لائن منصوبے پر کوئی کام نہیں ہوا تھا۔ وزیر اعظم عمران خان کل گرین لائن بس سروس کا افتتاح کریں گے۔
10 रोज ग्रीन लाइन बसों की टेस्ट सर्विस होगी। 1 माह बाद कराची से पैरी तक रेलवे लाइन पर काम शुरू हो जाएगा। विफाकी वजीर असद उमर ने कहा, सिंध के लोग अपने हकूक के लिए भीख मांग रहे हैं। गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल ने कहा, सिंध हुकूमत ने 13 साल में कराची को एक बस नहीं दी। एहसन इकबाल साहब याद रहता है बेगाने की शादी पे अब्दुल्ला दीवाना। शायद उनके जहन में तस्वुर ये था कि सुरजानी से लोग भागना शुरू करेंगे इस ट्रैक के ऊपर और वो भागते भागते जो हैं वो नुमाइश पहुंच जाएंगे। 13 साल से पीपल्स पार्टी की हुकूमत ने कराची को एक बस तक नहीं दी। वैक्सीन तो उनसे खरीदी नहीं जाती। तकरीरें कर करके उन्होंने सारे सिंध को हिला के रख दिया, लेकिन एक टीका नहीं खरीद सकते यार। बस तर्जुमान पंजाब हुकूमत हसन खावर के मुस्लिम लीग नून के कायदीन पर तनकीद। कहते साबिक हुक्मरानों ने कब्जा माफिया से मिलकर बड़े पैमाने पर सरकारी अराजी की बंदरबांट की। 2017 में बेशतर लोग सरकारी दफातर के बारे में शिकायत करते थे कि बगैर रिश्वत दिए काम नहीं होता, लेकिन मौजूदा हुकूमत गवर्नेंस पर किसी किस्म का समझौता नहीं करेगी। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार तामीरी तनकीद का बुरा नहीं मनाते, लेकिन सियासत में ज़ाती हमले से गुरेज करना चाहिए। तो तनकीद को इनकरेज करते हैं। मैं तो आप लोगों से हमेशा कहता हूं कि जो सवाल है तनकीद आप करें, हम जवाब देते हैं, हमारा काम है जवाब देना। महकमा माल सर फहरिस्त था करप्शन में। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत ने आते ही इस चीज़ पर तवज्जो दी, नाजायज़ ज़मीनों से कब्जे बागुजार कराए। आज महकमा माल जो है वो तीसरे चौथे नंबर पर आ गया है। ये सिर्फ तहरीक इंसाफ की बदौलत हुआ है। 2017 में लोगों से ये पूछा गया, आपको कभी खुद रिश्वत देनी पड़ी जब आपको हुकूमत से वास्ता पड़ा? 40% लोगों ने कहा कि उन्होंने खुद रिश्वत दी है। हमारे सरकारी दफ्तरों में एक रीत रही है कि अगर अफसर 12 बजे आता है तो मातहत अमला 11 बजे आएगा, अगर 1 बजे आता है तो वो 12 बजे आएगा। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने MKM और अपोजिशन को सख्त जवाब दिया है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने कहा है कि सिंध में नए बल्दियाती निज़ाम के तहत सिटी काउंसिल को किसी भी शहरी को मेयर बनाने का इख्तियार होगा और मेयर के लिए किसी भी शहरी का काउंसिल रुकन होना ज़रूरी नहीं होगा। उन्होंने सवाल उठाया कि नेमतुल्ला खान या मुस्तफ़ा कमाल जब मेयर बने तो क्या वो किसी काउंसिल के रुकन थे? उन्होंने कहा, PTI का कराची में कोई मुस्तकबिल नहीं। गवर्नर और अपोजिशन को बात करनी थी तो डायरेक्ट आकर करते, मीडिया पर शोर ना मचाते। और ऐसे पेश किया गया कि पता नहीं कोई बहुत बड़ा जुल्म होने जा रहा है उन लोगों से जिनको कोई उम्मीद नहीं है ये इलेक्शंस जीतने की। वो जो इनकी फेवरेट पास टाइम है ना कि बस हंगामा कर दो, चोर कह दो, डाकू कह दो, चोरी कर रहे हैं, ये चोरी कर रहे हैं, वो चोरी कर रहे हैं, इस नैरेटिव पे आगे जाना था उन्होंने कोई तरमीम पेश नहीं की। जमाते इस्लामी से पूछे, मरहूम नेमतुल्ला खान क्या किसी काउंसिल के मेंबर थे जब वो मेयर कराची बने थे या नाजिम कराची बने थे? नेमतुल्ला खान साहब मरहूम जमाते इस्लामी का एनी पर्सन हो सकता है। इनकी अपनी पार्टी का जो अब इनकी पार्टी का नहीं है, पता नहीं कौन सी पार्टी का है, किस तरफ है, ये इसको ऑन नहीं करते, कहते पता नहीं उसको हम बुलाएंगे भी नहीं। APC जो बना रहे हैं उसमें भी नहीं बुलाएंगे। वो भी एनी पर्सन था। PTI तो एग्जिस्ट नहीं करती थी उस जमाने में, जैसे कि आगे भी नहीं करेगी। ये जो एनी पर्सन थे तब जायज थे, अब नाजायज हो। ये सब जो इतराज करने वाले हैं इसके बेनिफिशियरीज रह चुके हैं पहले। इलेक्शन कमीशन का इस्लामाबाद के बल्दियाती इंतखाबात में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के इस्तेमाल का फैसला। ज़राए के मुताबिक इलेक्शन कमीशन ने वजारत साइंस और टेक्नोलॉजी से 3,900 इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनें मांग ली हैं। इस्लामाबाद बल्दियाती इंतखाबात में सिर्फ मेयर की नशिस्त के इंतखाब में EVM इस्तेमाल करने का फैसला किया गया है। इलेक्शन कमीशन 800 पोलिंग स्टेशन के तमाम पोलिंग बूथ पर अलग अलग EVM इस्तेमाल करेगा। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों की फराहमी के लिए वजारत साइंस और टेक्नोलॉजी को खत लिख दिया है। इलेक्शन ट्राइब्यूनल ने PTI के उम्मीदवार शौकत तरीन को खैबर पख्तूनख्वा से सेनेट का इलेक्शन लड़ने के लिए अहल करार दिया। इलेक्शन कमीशन ने शौकत तरीन के कागजात नामजदगी के खिलाफ दायर अपील की समाअत पर महफूज फैसला सुना दिया। एतराज़ उठाया गया था कि शौकत तरीन का वोट इलेक्टोरल रोल में दर्ज नहीं है। शौकत तरीन के वकील ने इस पर बताया कि सेनेट के लिए इलेक्शन कमीशन का वोट सर्टिफिकेट ही नहीं काफ़ी होता है। खबरें और भी होंगी इस ब्रेक के बाद। आप हमारे साथ रहिए। वज़ीर आज़म इमरान खान कहते हैं पाकिस्तान चीन और अमेरिका के दरमियान फासले कम करना चाहता है। हमें किसी ब्लॉक का हिस्सा नहीं बनना चाहिए। चाहते हैं भारत के साथ तमाम हल तलब मसाइल मुज़ाकरात और बातचीत से हल किए जाएं। लेकिन बदकिस्मती से हमारा मुकाबला RSS नजरिए से है, जिसके होते हुए भारत को किसी बैरूनी दुश्मन की ज़रूरत नहीं है। पंजाब असेंबली में अपोजिशन लीडर हमजा शहबाज कहते हैं इमरान नियाजी बनी गाला की फिजाओं में रहते हैं, पाकिस्तान के ज़मीनी हक़ाइक़ से उनका कोई ताल्लुक नहीं। डॉलर बढ़ता है तो उन्हें TV से मालूम होता है। इमरान खान को उनके घर वाले बताते हैं कि वो वज़ीर आज़म है। आज हर घर में भूख, अफलास और बेरोजगारी है। इमरान खान से छुटकारे के लिए तमाम आईनी रास्तों पर गौर करेंगे। कि
عمران نیازی صاحب جو ہیں وہ بنی گالا کی فضاؤں میں رہتے ہیں اور شاید پاکستان کے زمینی حقائق سے دور دور کا ان کا تعلق نہیں ہے. ڈالر بڑھتا ہے تو کہتے ہیں مجھے ٹی وی سے پتہ لگا. خود موصوف کہتے ہیں کہ مجھے میرے گھر والے کہتے ہیں کہ آپ وزیر اعظم ہیں. نیازی صاحب کو کون بتائے کہ نیازی صاحب آج پاکستان ڈبل ڈیجٹ جو ہے انفلیشن کا شکار ہے. 12 کی روٹی 18 کا نان، مہنگائی کا نیا طوفان. پنجاب میں نان بائی ایسوسیشن کا اتوار سے قیمتیں بڑھانے کا اعلان. نان بائی ایسوسیشن کے سیکرٹری جنرل خان افضل کا کہنا ہے کہ وہ تنور کے سامنے جون اور جولائی کی گرمی سے نہیں گھبرائے، لیکن وزیر اعظم صاحب اب ہم گھبرا گئے ہیں. ادھر کراچی میں دودھ کی قیمت میں 25 روپے فی لیٹر اضافہ کر دیا گیا ہے. نئی سرکاری قیمت 120 روپے لیٹر مقرر کر دی گئی ہے. نئی قیمتوں کا اطلاق ہو گیا ہے، لیکن دودھ فروشوں نے 25 روپے کا اضافہ بھی کم قرار دیتے ہوئے کہا ہے 45 روپے بڑھا کر دودھ 140 روپے فی لیٹر پر فروخت کرنے لگے ہیں. دودھ فروش کہتے ہیں 120 روپے فی لیٹر دودھ فروخت نہیں کر سکتے. سندھ ہائی کورٹ نے کمشنر کراچی کو ذاتی حیثیت میں 4 جنوری کو طلب کر دیا ہے. عوام مہنگائی سے پریشان ہے، لیکن حکومت کو ہر طرف ہرا نظر آ رہا ہے. وفاقی وزیر اطلاعات فواد چودھری کا کہنا ہے کہ پاکستان میں معیشت کی حالت بہترین ہے. گروتھ ریٹ 5% سے بھی بڑھ جائے گا. عمران خان پہلے لیڈر ہیں جن پر عوام بھرپور اعتماد کرتے ہیں. پاکستان کی عوام کو ایسی حکومت ملی جس پر کرپشن کا کوئی الزام نہیں. قائم مقام گورنر پنجاب چودھری پرویز الہی سے ڈاکٹر حافظ عبدالرحمان مدنی سمیت مذہبی رہنماؤں نے ملاقات کی. چودھری پرویز الہی نے کہا کہ سیالکوٹ واقعہ اسلام اور آئین پاکستان کے منافی اور پاکستان کو بدنام کرنے کی ناکام کوشش ہے. انہوں نے مہمان وقت کو ختم نبوت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے تیار کردہ قرآنی آیت اور حدیث مبارکہ کا نمونہ بھی پیش کیا. قائم مقام گورنر پنجاب پرویز الہی سے ملاقات میں میاں محمد احسن، انوار احمد خان، ڈاکٹر حافظ، حمزہ مدنی اور ڈاکٹر انصار مدنی بھی موجود.